بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ معظمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کا جو جھنڈا بلند فرمایا تھا، قیامت تک قائم رہے گا۔ خطبہ عید الاضحیٰ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 31 جولائی سن 1955 بمقام لندن۔ سن 1955 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ عید ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی روح سے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے اور اس کے اخلاقی پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آئے اور اس عید کا سبق ساری دنیا یاد کر لے اور ساری دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا کے آگے جھک جائے اور فساد اور لڑائی جھگڑا دنیا سے مٹ جائے، ہر دل کعبہ بن جائے، یعنی خدا کا گھر، اور جس طرح خدا عرش پر ہے اسی طرح خدا انسان کے دل میں بھی ہو۔ یہ عید جس کو مسلمان عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یعنی قربانیوں کی عید، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی یاد میں منائی جاتی ہے جس کے قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہو گیا تھا۔ وہ کون سا بیٹا تھا، اس معاملے میں اسلام اور عیسائیت میں اختلاف ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ اسحاق تھا، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اسماعیل تھا۔ جہاں تک اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا تعلق ہے، مذبوح اسحاق ہو یا اسماعیل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ایک ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اپنے ایک بیٹے کی قربانی کا حکم دیا اور اس نے قبول کر لیا۔ لیکن جہاں تک اس واقعے کے اخلاقی پہلو کا تعلق ہے، قرآن کا بتایا ہوا واقعہ بہت زیادہ معقول معلوم ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس نے اسے قبول کر لیا، لیکن پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وہ اسے ذبح کرنے لگا تو فرشتے نے اسے منع کر دیا کہ اس کو مت ذبح کر، بلکہ ایک بکرا جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا کھڑا تھا اسے ذبح کر۔ گویا اسحاق علیہ السلام کو کسی شکل میں بھی نہ ظاہری الفاظ میں نہ تشبیہی الفاظ میں ذبح کیا گیا۔ گویا یہ سارا واقعہ ایک مضحکہ تھا، ایک کھیل تھا جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کھیلا۔ آخر اس میں کیا لطف تھا کہ پہلے تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کر، اور پھر اسے منع کر دیا۔ بعض عیسائی پادری کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ انسانی قربانی آئندہ نہیں ہوگی، لیکن یہی بات خدا تعالیٰ اس سے زیادہ عمدہ اور صاف الفاظ میں بھی کر سکتا تھا۔ قرآن کریم نے جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے وہ نہایت معقول ہے، اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس واقعہ میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دو حکم دیے، ایک یہ کہ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر، اور دوسرے یہ کہ تو اسماعیل علیہ السلام کو بغیر پانی اور بغیر کھیتی باڑی والی جگہ میں چھوڑا، یعنی مکہ میں، جہاں وہ اس لیے دنیا سے دور رہ کر اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے زندگی گزارے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور خدائے واحد کی عبادت میں لگائے۔ گویا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا وہ تشبیہی زبان میں تھا۔ مراد یہ نہ تھی کہ واقعہ میں چھری سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے، جو بیکار اور بیہودہ فعل ہے، بلکہ ذبح سے مراد اس کو دین کی خاطر ایسی جگہ پر رکھنا مراد تھا جہاں کھانے پینے کے سامان مہیا نہیں تھے۔ چنانچہ گو قرآن کریم کے مطابق بھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے منع کر دیا اور اس کی جگہ ایک دمبا ذبح کرنے کی تلقین کی، لیکن خواب کا جو اصل مفہوم تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ آنا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کو منع نہیں کیا، بلکہ اسی حکم پر ابراہیم علیہ السلام سے عمل کروایا۔ چنانچہ آج تک مکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آباد ہے،
اور خدا واحد کی وہاں پرستش کی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا، اور یہ قربانی ظالمانہ اور وحشیانہ قربانی نہیں تھی، بلکہ پرمغز اور بامانی قربانی تھی، جس سے آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اب بھی اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس بے آب و گیاہ جنگل میں خدا واحد کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس واقعے کو تازہ کرنے کے لیے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں۔ لاکھوں آدمی اس وادی غیر ذی زرع میں جمع ہیں اور بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے میرے خدا، میں حاضر ہوں، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری توحید کو پھیلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اس بات پر غور کرو اور سوچو کہ بائبل میں بیان کیا ہوا واقعہ قرآن کے بیان کردہ واقعے سے کیا کوئی بھی مناسبت رکھتا ہے؟ بائبل کا حکم تو ایک وحشیانہ اور ظالمانہ حکم معلوم ہوتا ہے، جس میں کوئی حکمت نہیں تھی۔ اسحاق کے گلے پر چھری پھیرنے سے دنیا کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا، یا خود اسحاق کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ مگر اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے سے اسماعیل علیہ السلام کو بھی فائدہ ہوا اور دنیا کو بھی فائدہ ہوا۔ اسماعیل توحید سکھانے کا ایک بہت بڑا استاد بن گیا، اور دنیا اس کے ذریعے سے خدا واحد کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مکہ کو دنیا کے نقشے سے الگ کر دو تو ساری دنیا میں توحید کا کوئی مرکز باقی نہیں رہتا، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو حذف کر دو تو خدا کے لیے زندگیاں وقف کرنے والا ولولہ پیدا کرنے کی کوئی صورت دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ اسحاق اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، مگر ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ایک خدا پرست انسان تھا۔ اسماعیل بھی اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل توحید کے لیے زندگی وقف کر کے دنیا کا محسن بن گیا، اور جس جس جگہ پر اس نے یہ قربانی پیش کی تھی وہ ہمیشہ کے لیے توحید کا مرکز بن گئی۔ بس خدا تعالیٰ کی برکتوں کا مستحق ہے اسماعیل، اور خدا تعالیٰ کی برکتوں کا مستحق ہے مکہ، جہاں اس نے قربانی پیش کی۔ قیامت تک خدا کی توحید کا جھنڈا وہاں کھڑا رہے گا۔ قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا جھنڈا زمین پر گرے گا، مگر مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ سے گاڑا ہوا توحید کا جھنڈا قیامت تک کھڑا رہے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو توڑ سکے، کوئی نہیں جو اس کو گرا سکے۔ وہ کونے کا پتھر ہے، جو اس پر گرے گا وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ خدائی فیصلہ ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ایک ایک کر کے دنیا اس توحید کے جھنڈے کے نیچے آئے گی، یہاں تک کہ ساری دنیا وہاں جمع ہو جائے گی، اور آخر ایک دن آئے گا کہ جس طرح آج کی عید کے دن مکہ میں خدا کی توحید کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے توحید کے نعرے بلند کیے جائیں گے، اور خدا واحد کی تکبیر کہی جائے گی، اور جس طرح دنیا سے تمام جھوٹے معبود مٹا کر ایک خدا کی حکومت قائم کی گئی ہے، اسی طرح دنیا سے مختلف قومیتیں مٹا کر انسانیت کی حکومت قائم کی جائے گی، اور آسمان پر بھی ایک خدا ہوگا اور زمین پر بھی ایک ہی نسل ہوگی۔ سب جھوٹی قومیتیں مٹا دی جائیں گی، جس طرح سب جھوٹے خدا مٹائے جا چکے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آئے، اور اس عید کا سبق ساری دنیا یاد کر لے، اور ساری دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا کے آگے جھک جائے، اور فساد اور لڑائی جھگڑا دنیا سے مٹ جائے، ہر دل کعبہ بن جائے، یعنی خدا کا گھر، اور جس طرح خدا عرش پر ہے اسی طرح خدا انسان کے دل میں بھی ہو۔ الفضل 31 اگست سن 1955، خطبات محمود جلد 2، صفحہ 385 تا 387۔